ہاتھ میں لے میں ریاست کی اس وقت یہاں ریاست جو تھی وہ اور تھی، لیکن اس کے خلاف اس طرح کا اقدام کیوں نہیں ہوا؟ اس کی ایک وجہ ہے بنیادی ڈاکٹر صاحب، جو اب پاکستان میں ایک فتنہ لانچ ہو رہا ہے، میں اس کے ساتھ اس کو ٹچ کر رہا ہوں۔ مرزا قادیانی نے براہ راست نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، وہ پہلے مہدی آیا، اس نے سب سے پہلے اولیاء کی توہین شروع کر دی، اماموں کی توہین شروع کر دی، پھر نبیوں پہ آتے آتے پھر وہاں تک گیا، یعنی اس نے موقع کیا۔ اور پاکستان میں سوشل میڈیا پہ کچھ یوٹیوبر دین کے نام پہ ایک پچھلے ڈیکیڈ سے 2 ڈیکیڈ ہو چکے ہیں جو اس طرح کی دعوے ہیں کہ فلاں چیز کوئی شے ہی نہیں، فلاں شے ہی نہیں، وہ حقیقت میں اس منصب کی طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ میں ریاست کی ذمہ داریاں، اور انہوں نے کہا تھا کہ تاریخ سے سیکھو، مرزا قادیانی کا پورا جو پروڈکشن ہے عالمی طور پہ اس کو دیکھ کے ریسرچ کرتے ہوئے موجودہ جو شخصیت اس حوالے سے کر رہی ہے، آپ کا شاہ مرزا جیلوی کی طرف ہے جی، تو ہم کسی کے ظاہر پہ وہ نہیں کرتے ڈاکٹر صاحب۔ میں اتحاد امت کا بہت بڑا داعی ہوں اور میں توحید و رسالت کے ماننے والا ہر انسان کو مسلمان سمجھتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ تاریخ سے سبق سیکھا جائے کہ جو نقب زنی پہلے کروائی گئی ہے، اتنی جب فالوئنگ بڑھا کے 20-25 لاکھ مرزے کے بھی ہو گئے تھے، اس کے علمی وجہ سے اس کو بھی اس وقت کا حکومت پروٹیکٹ کر رہا تھا۔ اس کے بعد اچانک اس نے دعویٰ کیا، جو عقیدت کا نشہ ہوتا ہے 10-15 ہزار کا ہو جائے تو پھر دعویٰ کرنے میں کچھ آسانیاں ہو جاتی ہیں، پھر کچھ بین الاقوامی حالات آ جاتے ہیں، اور یہ ہماری زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ تو ریاست کو اس حوالے سے ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے کہ جو کام ہونے والے ہیں ہمیں اس کے حوالے سے بھی بڑی واضح چیزیں رکھنی پڑے گی۔ میں قدرت اللہ شہاب صاحب کا واقعہ جو دوسری کلاس ہے، علماء مشائخ، تو یہ